السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ پاکستان سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی پہچان ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے والنٹیئر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ خدمت کے کام کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اسے یقیناً آپ آگاہ ہوں گے, لیکن آج کی سیٹنگ میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں جو عموماً ڈاکٹر صاحب کیمرے کے سامنے نہیں کہتے وہ باتیں ان سے پوچھیں اور آپ ان کی باتوں سے انسپائرڈ ہو کے الخدمت کی ٹیم کا حصہ بنیں, خدمت کے سفر میں ہمارے ہم سفر ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. آپ بطور خاص پاکستان سے عید کے دنوں میں جب ہر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, اور سال میں ایک ہی دفعہ عید الفطر آتی ہے, بڑی پلاننگ لوگ کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, تو آپ وہ سارا عید کا ہنگامہ چھوڑ کے اور عید کی خوشیاں چھوڑ کے قاہرہ میں ایک اجنبی ملک میں آئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو کہ بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے یہ موقع دے رہے ہیں. آپ یہاں آنے کی وجوہات جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جب یہ 7 اکتوبر سے جینوسائیڈ شروع ہوا ہے غزہ کے اندر, اس وقت سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے اپنی مقدور بھر کوششیں کر رہی, سامان بھجوانے کی. وہاں سے بھی ہم بھجوا رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو کہ اب تک ہم 6 ہوائی جہازوں پہ مشتمل جو باقاعدہ چارٹرڈ پلینز ہیں بھجوا چکے ہیں, بحری جہاز سے بھجوا چکے ہیں. پھر یہاں پہ بھی ہم نے ایک کیمپ آفس قائم کیا اور ایک ویئر ہاؤس سے وہاں سے سامان خرید کے اندر بھجوا رہے ہیں. یہ سارے کام ہو رہے تھے. میں یہ تیسری مرتبہ آیا ہوں یہاں. جی بالکل. پچھلی 2 مرتبہ میں جب آیا, اور خاص طور پہ جب دوسری مرتبہ میں مارچ میں یہاں پہ آیا سامان بھجوانے کے لیے کہ رمضان کا سامان لوگوں کے لیے کوئی 15,000 فیملیز کے لیے ہم نے تیار کر کے اندر بھجوایا, تو اس وقت انکشاف ہوا کہ بہت سے جو شدید مریض ہیں اور جو کرونک النسز کا شکار ہیں اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے وہ شفٹ ہو رہے ہیں ایجپٹ, قاہرہ کے اندر آج میں. اور جو فگرز ہم نے کلیکٹ کی تو پتہ چلا کہ ابھی میرے آنے سے پہلے 3,600 مریض اور انجرڈ لوگ جو ہیں وہ قاہرہ میں شفٹ ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھ تقریباً 4,500 افراد جو ان کے اٹینڈنٹس کہہ لیں, ان کے بچوں کے والدین کہہ لیں, یا اگر بڑے مریض ہیں تو ان کے بچے کہہ لیں جو ان کو لے کر آئے. تو اس طرح 8,000 کی تعداد ہمیں پتہ چلی کہ یہاں پہ شفٹ ہوئی ہے, اور سارے کے سارے وہ ڈیزرونگ فیملیز ہیں. اس میں سے 1/3 لوگ تو چلے گئے دوسرے ممالک میں علاج کے لیے, 2/3 یہاں پہ. تو ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ قریباً 5,000 افراد جو کہ 1,000 فیملیز پر مشتمل ہیں یہاں پہ مختلف جگہوں میں, قاہرہ میں, اسماعیلیہ میں اور عریش کے ارد گرد میں وہ قیام پذیر ہیں. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ جو فیملیز وہاں سے مہاجر ہو کے آئی ہیں یہ ہماری توجہ کی مستحق ہیں, بالکل ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے مارچ میں جب میں یہاں آیا تھا تو ایک نظام بنایا اور ہم نے ایک سلوگن دیا کہ غزن فیملی سپورٹ پروگرام شروع کرتے ہیں, اور اس کے لیے یہاں ایک میکنزم بنایا. ایک غزہ کے ڈاکٹر صاحب ہمارے قابو میں آ گئے, ڈاکٹر عثمان الآغا, ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی یہاں پہ اپنے اور سٹاف کو رکھا کہ ان تمام فیملیز کو رجسٹرڈ کیا جائے اور ان کی ضروریات کا جائزہ لیا جائے, اور کم سے کم ان کی جو میڈیکل کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کریں, خوراک کی پوری کریں, اور پھر یہ بھی سوچا کہ ہم کوئی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سوچیں. کیونکہ اسی وقت جب ہم مختلف فیملیز سے ملے تو پتہ یہ چلا, اور آپ نے دیکھا ہوگا, پریس میں بھی دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیاں تباہ ہو گئیں, اسکول کالجز تباہ ہو گئے, چونکہ ان میں انہوں نے پناہ لی تھی اس لیے ان کو بمبارڈ کر دیا گیا. تو اب اگر سیز فائر ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی آپ توقع نہ کریں کہ اگلے 4-5 سال تک ان کے تعلیم کا سلسلہ بحال ہو سکے گا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کم سے کم ہم یہ آغاز کریں ان فیملیز کے ساتھ جو یہاں مصر کے اندر مقیم ہیں. اور جب یہ ہم پلان کیا اور ان کو امداد پہنچانا شروع کی تو پھر ایک اور احساس سامنے آیا, اور رمضان میں وہ بہت بڑھ کر آیا کہ جب وہاں سے فلمیں آتی تھیں کہ وہاں کے بچے اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بھائی جو ہے پتے کھا رہے ہیں سحری کے وقت یا افطاری کے وقت, اور ان کو پانی میسر نہیں ہے. ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹینکر پانی کا آیا ہے اور اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں ایک بوتل پانی کے حاصل کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جب تھیں
اور اندر تو ہم سامان بھجوا رہے ہیں اور کتنا پہنچتا ہے کتنے ان کے کام آتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ نہ کچھ رپورٹیں تو ہمیں آتی ہیں, لیکن سوچا جو فیملیز 1000 فیملیز جہاں رہ رہی ہیں ان کو تو ہم براہ راست کچھ دے سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو غزن فیملی سپورٹ پروگرام بنایا وہ مجھے کھینچ کے یہاں لایا عید پہ, کہ عید ہماری نہیں بنتی تھی کہ ہم پاکستان میں رہ کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پوتوں پوتی اور نواسوں کے ساتھ بیٹھ کے عید مناتے, جبکہ یہاں پہ ہمارے بچے اور ہمارے پوتے پوتیاں وہ بیچارے ترس رہے ہیں, غذا کو ترس رہے ہیں, پانی کو ترس رہے ہیں, شیلٹر کو ترس رہے ہیں. تو اس چیز نے سچی بات ہے کہ مجبور کیا کہ کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے یہاں حاضر ہو جائیں, ان لوگوں کے ساتھ عید گزاریں. اور کہنے کو تو ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار, یکجہتی کا اظہار کرنے آئے ہیں, لیکن در حقیقت جب ہم آ کے ان سے ملے ہیں تو معاملہ الٹ ثابت ہوا کہ ہم ان سے حوصلے لے رہے تھے, ان سے تقویت حاصل کر رہے تھے. تو بڑی ہمت اور جذبے کے اندر سچی بات ہے کہ وہاں پروگرام بنایا. یہ پروگرام بھی پھر ایسا بنایا, صرف یہ نہیں کہ میں اور شاید اقبال صاحب جو ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن گلوبل کے, وہ CEO ہیں آج کل, یہاں آئے, بلکہ پورے ملک میں ہم نے ایک مہم چلائی کہ اس دفعہ کی عید جو ہے وہ غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے. ہم نے مختلف مساجد میں دیکھا, لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تمام مساجد میں پورے ملک کے اندر عید کے موقع پہ چھوٹے بڑے بوڑھے انہوں نے فلسطینی اسکارف پہنے ہوئے ہیں, یوں لگ رہا ہے پاکستان فلسطین بن گیا ہے. بالکل. بڑا کم سے کم چیز تھی جو کی جا سکتی تھی, ہم نے کی. یہاں آ کے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا. اپنا ایک گلٹ ہے, اپنا ایک اندر ایک لڑائی جاری ہے کہ یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں, مدد کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے یہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے جس طرح ایک انیشیٹو لیا اور آپ نے اپنی ٹیم کو انگیج کیا اور پورے پاکستان کے اندر فلسطین کے ایک رنگ نظر آیا, پوری دنیا کے اندر یہ کہ درد موجود ہے, لوگ رابطہ کرتے ہیں. اور میں کل آپ کے ساتھ تھا جب ہم وہ غزہ بچوں کو عیدی تقسیم کر رہے تھے, تو وہ جو خوشی بچے کے چہرے پہ آتی ہے, وہ جو بچے مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح تھے, وہ جو بچے سہمے ہوئے تھے, بمبوں اور گولیوں کا اور بارود کا وہ سارا ڈھیر دیکھ کے آئے تھے. تو شروع میں آپ نے ان کے بچوں کے چہرے دیکھے اور جب ہم نے ان کو وہ ایکٹیویٹیز دیں اور وہ, تو آپ کو ذاتی طور پہ کتنی خوشی فیل ہوئی جب آپ نے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی. اور آپ کا وہ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو وہ بھی, اگر آپ وہ چند جملے میرے وہ اگر آپ دوبارہ سن لیں جو ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے کہے تھے, اور بعد میں جب میں نے خود بھی سنا ریکارڈڈ, تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بالکل اندر سے نکلے تھے. بالکل نیچرل. کچھ 40 سے زیادہ بچے تھے جی, بڑے خوبصورت بچے ہیں ماشاءاللہ, اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. لیکن اب 2 بچیاں میرے ساتھ تھیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, پتہ چلا کہ ان کے والد تو وہاں پہ ہیں. اور یاد ہے کہ وہ جب ہم ایک شاپنگ کروا رہے تھے ایک فیملی کو مال کے اندر, تو اس فیملی کا پتہ چلا کہ ان کا جو سربراہ ہے, بچوں کا سربراہ جو ہے, اس خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ مفقود ہے 5 سال. بالکل. اب 5 مہینوں سے, اب جو 5 مہینے سے مفقود ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ. بالکل. کیونکہ 7000 لوگ تو ملبے کے نیچے ہیں, جن میں 5000 بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں. اب یہ جو بچے تھے جن کے ساتھ یہ ٹریجڈیز ہوں, کوئی کسی کا والد مفقود ہو, کسی کا والد یہاں نہ ہو, وہاں پہ ہو, اور کس حال میں ہو, آ بھی نہیں سکتا ہو. بالکل. ان چھوٹے 2 بچیوں کا یاد ہے آپ کو کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی نہیں رہی تھی. بالکل. اور جب وہ ہم وہاں پہ ایک شغل شروع ہوا ان کے ساتھ, ان کی پینٹنگ شروع ہوئی, وہ پھر وہ جو لڑکے کچھ بنے ہوئے انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے پانڈاز کے, پانڈاز, اور یہ وہ انہوں نے ان کو ایسایا, کھلایا, پھر ان کو کچھ پاپ کارن چیزیں ملنا شروع ہوئیں. تو آخر میں ایک ماحول بن گیا تھا کہ سارے بچے مسکرا رہے. بالکل. اور بڑے بھی ساتھ شروع ہو گئے تھے. ہاں جی, بڑے بھی. اب وہ سارے اکٹھے ہو کے جب مسکرا رہے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا آنا وہ تو مجھے وصول ہو گیا, بہت ورتھ ہے اس کی الحمدللہ. وہ چند مسکراہٹیں جو ہر بچے کے اوپر کچھ لمحوں کے لیے بکھر گئیں, اللہ کی خاص مہربانی تھی. اور جو ہم اتنے دور سے چل کے آئے, اپنوں کو چھوڑ کر آئے, جو وقت دیا, جو مال لگایا, وہ سب وصول ہو گیا الحمدللہ. یہی وہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر انسان کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہو, اس نے کتنا مال خرچ کیا ہو, اپنا وقت صلاحیت لگائی ہو, تو وہ جو چہرے پہ خوشی دیکھتا ہے, اس ضرورت مند کے, اس مستحق فرد کے چہرے پہ جو خوشی دیکھتا ہے, وہ خوشی بندے کے سارے غم, ساری تھکاوٹ, ساری تکلیف سب کچھ دور کر دیتی ہے. اور مجھے بھی اس وقت کافی وہ ایک جذبہ ملا کہ یار ہم جو یہ کام کرتے ہیں اس میں روحانی سکون ہے.
اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر اس پہ بھی اپنے آپ کے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اسٹیٹس ہے، ان کے پاس جو ہے وہ گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، روزگار ہے، لیکن وہ کچھ اندر کی کمی فیل کرتے ہیں کہ ان کو وہ خوشی نہیں ہے جو اندر ہونی چاہیے. کیا خدمت ایسی چیز ہے، خدمت کا سفر، خدمت کا کام، کہ وہ اندر کی خوشی بندے کو ملتی ہے؟ اس میں احمد بھائی کنسیپٹ کلیئر ہونا. اب مجھے کئی کہتے ہیں اچھا بھائی بڑا والنٹیئرز ہیں آپ، اور رضاکارانہ کام کرتے ہیں. ہیں والنٹیئر، وی آر ناٹ پیڈ بائی اینی باڈی، اور اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ والنٹیئرزم نہیں ہے، وہ ابلیگیشن ہے، وہ فرض ہے جو ہم ادا کریں. وہ فرض کفایہ بھی نہیں، فرض عین ہے. اور اس کو اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات ہے کہ ایک ہمارے مولانا ہیں، انہوں نے تو بالکل ساری بات کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا قرآن میں 3 چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کے غلام بن جائیں. عبادت عبودیت سے ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کریں، زکوٰۃ والی بات نہیں. تو اپنے آپ کو بالکل پیش کر دینا، تسلیم کر لینا، سر تسلیم، اور ہر بات ماننا، اور ایک غلام جس طرح مانتا ہے. آپ اللہ کی تو عبادت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اس کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اور تیسری چیز جو قرآن میں آپ کو ملتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کریں. ماشاءاللہ. خدمت خلق جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ تو تمام اللہ کا مخلوق کنبہ جو ہے وہ تو اللہ کا کنبہ ہے. بالکل. اب کنبہ جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان اس کا کنبہ ہے، تمام ساری انسانیت جو ہے اس کا کنبہ ہے. اس کی خدمت کے حوالے سے قرآن بھرا پڑا ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک آپ سورۃ الدہر کی وہ چند آیات، سورہ الدہر میں 8ویں آیت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ. اب پہلی بات جو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. بالکل. لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ ایک پیک بتاتی ہے کہ وہ کیوں کھانا کھلاتے ہیں. بالکل. وہ خود اس سے کہلواتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو معاذ اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، حتیٰ کہ شکریہ کے کلمات بھی نہیں مانگتے. اللہ تو پھر کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بالکل. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہمیں تو بس ڈر ہے اس دن کا جو بہت خوفناک ہوگا، بالکل وحشتناک ہوگا. اور اس کے بعد آپ تو حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سورۃ دہر میں ان 3 آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دم انعام بتانا شروع. اللہ اکبر. بھئی ایسے بیٹھے ہوں گے اور تخت لگے ہوں گے اور باغات، نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ جو آخر کوئی 12 آیات ہیں غالباً، 11 آیات ہیں جس میں وہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور اس کا بھی پیک جو ہے وہ رک کے نا اللہ تعالیٰ خود ہی، یعنی لگتا ہے ایسے کہ اللہ نے فیل کیا کہ اتنی جو میں آیات کر رہا ہوں تو یہ تو پریشان ہو گیا ہوگا. تو وہاں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. بالکل. کہ نہیں گھبراؤ نہیں، یہ تمہاری ہی جزا ہے، محنت کا بدلہ ہے، محنت کا بدلہ ہے. تم نے جو محنت کی ہے وہ یقیناً. ایسی اگر آیات کی تشریح کو ہم سوچیں ڈاکٹر صاحب کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کی یہی نیکی اس کے وقت سامنے لے کے آ جائے گا کہ دیکھو یہ تم نے دنیا میں نیکی کی تھی، وہ فلاں کی ضرورت پوری کرنے تم پاکستان سے سفر کر کے فلسطین گئے تھے صرف میری رضا کے لیے، تو آج تمہاری جزا اور بدلہ اتنا بڑا ہے. تو اس وقت انسان کی جو خوشی ہوگی وہ کئی گنا زیادہ ہوگی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نا، ساری آپ کی بات کو کاٹ کے، اکثر میں ٹیچر ہوں میڈیکل کالج کے اندر، تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ اگر والنٹیئرزم ہوتا نا، تو والنٹیئرزم میں تو کبھی آپ کا دل کیا تو کریں گے، جب وقت ہوگا تو کریں گے، جس دن پیسے ہوں گے تو کریں گے، جس دن جی نہیں چاہے گا اس دن نہیں کریں گے. بالکل. لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہ تو نماز کی طرح آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اگر دل چل رہا ہے، دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تب بھی پڑھنی ہے. بیمار ہیں تب بھی پڑھنی ہے، ہر وقت پڑھنی، جو بھی ٹائم مقرر ہے اس کے اوپر. بالکل. یہ تو عین اس طرح سے عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ جو خدمت خلق ہے نا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اس کا بھی ایک بڑا براڈر 3 جہتیں ہیں اس کی نا، کہ مخلوق کی آپ نے خدمت کیسے کرنی ہے. اگر اس کی کچھ محرومیاں ہیں، جو اسباب کی محرومیاں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، وہ آپ دیتے ہیں.
اور دوسری جہت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ آخرت کی محرومی ہے، وہ اس کو فکر آخرت نہیں ہے، بالکل، تو آپ وہ فکر روحانی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیچھے سے پکڑ پکڑ کے روک رہے ہیں، لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور ان کا نبی جو روک رہا ہے، بالکل، چونکہ ان سے محبت کرتا ہے، بالکل، محبت روحانی خوراک کا انتظام بھی کیا جائے، تو یہ وہ ہے، بالکل، اور پھر اس دنیا کو ایسا بنایا جائے کہ یہاں پہ امن و سکون ہو، اللہ کی مخلوق جو اچھی طرح رہ سکے، بالکل، تو یہ تیسری جہت ہے خدمت خلق کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے مختلف ملکوں میں سفر کیا، ایک طویل عرصہ آپ اس خدمت کے سفر میں آپ کی زندگی گزری ہے، پیما کے پلیٹ فارم سے بھی ہے، خدمت کے پلیٹ فارم سے بھی، آپ کی زندگی کچھ ایسے جو واقعات جو ہمارے لیے موٹیویشن ہو، سننے والوں کے لیے موٹیویشن ہو، جہاں پہ خود آپ کو انسپریشن ملتی ہو؟ ہمیں بھائی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک وہ واقعہ کہ جس نے مجھے سراغ پہ لگایا، ظاہر ہے کہ قرآن اس کے میں بات سمجھتا رہا، چیزیں آہستہ آہستہ پتہ چلتی رہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے پتہ چلی، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے سیکھا، لیکن جس چیز نے مجھے ٹریک پہ ڈالا وہ تو 15-16 سال کی عمر کا تھا، میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور 10ویں کلاس میں واکنڈ میں ہم رہتے تھے، تو مجھے ایک بیماری ہوئی، گیاں بارے سنڈروم ہوتا ہے، اس وقت تو ڈائگنوز بھی نہیں ہوا تھا، اس میں میری دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی، اللہ، ٹوٹل پیرالائز ہو گئی کہ میں ہلا بھی نہیں سکتا تھا، اللہ، تو وہاں داخل ہو گیا، تو اس ساری بیماری میرا 1 سال لگ گیا یعنی، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہاسپٹل بڑا اچھا تھا، ٹرشری کیئر ہاسپٹل تھا، پی او ایف ہاسپٹل، اور میں جس کمرے میں تھا اس میں 2 بیڈس تھے، اور ایک جو ہمارا میل نرس تھا وہ بہت ہی کیئرنگ تھا، آتا تھا، اتنی زیادہ کیئر کرتا تھا کہ میرے پاؤں گندے ہو گئے تو وہ خود سب لا کے سر اس کو کیا کہتے ہیں شیمپو وغیرہ لا کے اوپر دھونا سب کرنا، اس حد تک وہ خدمت کرتا تھا۔ اب اس کی ایک میرے سامنے پکچر بن رہی تھی، ساتھ ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا نیگیٹو امپریشن بن رہا تھا کہ ان کا رویہ مریضوں کے ساتھ کیا تھا، اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیا تھا۔ اب ایک مثبت رویہ اور ایک منفی رویہ میرے سامنے ایسے کھل کے آیا، میں 30 دن ایڈمٹ رہا وہاں پہ، کہ اللہ نے مجھے اس وقت ڈال دیا کہ میں جانا میڈیکل فیلڈ میں ہے، چاہے ڈاکٹر بنوں، چاہے نرس بنوں، کمپاؤنڈر بنوں، کچھ بنوں، جانا اس میں ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ آپ کے سامنے دونوں ماڈل تھے۔ اچھا، ایک رول ماڈل وہ تھا کہ جس نے مجھے اس ہسپتال میں داخل کرایا تھا، وہ ڈاکٹر محمد کمال تھے، انہوں نے ڈائگنوز کر کے ادھر داخل کرایا تھا۔ ان کا رول ماڈل یہ تھا کہ وہ 4 بجے تک کلینک کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، سائیکل پہ 3-4 کلومیٹر چل کے آنا اور مجھے دیکھ کے جانا، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے 3 کلومیٹر کا سفر طے کرنا، کیا بن رہا ہے۔ اب ایک اچھے ڈاکٹر کا بھی ہے اور ایک ایسے ڈاکٹر کا بھی ہے جو ایک بندے کے بارے میں ریبڈ پیشنٹ تھا ہمارے ساتھ والے کمرے میں، اور میرا جو یہی کمپاؤنڈر ہے ان کو فون کرتا ہے کہ اس کی تو بہت بری حالت ہے، نزع کے عالم میں، اب واقعی اس نے فوت ہونے والا تھا، وہ جو کتے کے کاٹے سے بیچارہ ہوتا ہے نا، ساتھ والے کمرے، اس کی آوازیں بھی ایسی خطرناک قسم کی آتی تھی، لیکن اس کو وہ فون اس نے کیا کہ بھائی بہت آپ آ کے دیکھ لیجئے، تو مجھے آ کے اس نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا جی کہ اس نے تو مرنا ہے، جب مر جائے تو بتانا، میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دوں گا۔ اس پہ اس کا رنگ بھی اڑ گیا جب میں نے سنا کہ بھی اتنا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر کہ اوپر آ کے صرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو اس طرح سے رول ماڈل سامنے آ گئے کہ زندگی میں ایک بس اس وقت عزم کر لیا کہ کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر، لیکن جب آپ نے عزم کر لیا نا حامد بھائی، پھر اللہ بھی کمال کرتا ہے، رستے کھولتا ایک ایسا بندہ جس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو، آلموسٹ ضائع ہو چکی، پتلی پتلی، اور میں اٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مجھے اٹھایا، سال بعد میں چلنا پھرنا شروع ہو گیا، میں پھر اتنے نمبر آئے کہ میں اس زمانے میں میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہوا، نہ صرف ڈاکٹر بنا بلکہ آئی اسپیشلسٹ بنا، پھر نہ صرف آئی اسپیشلسٹ بنا، پروفیسر بنا، پھر نہ صرف پروفیسر بنا، پورے کالج کا ڈین بنا، اور اب تک میں ہوں۔ تو یہ کس نے دیا؟ اللہ نے کمال وہ ایک رخ، میں نے ایک قدم، میں تو کہتا ہوں آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، نیت کی، تو اللہ نے کہا لو کرو۔ اور پھر آئی اسپیشلسٹ بھی حامد بھائی ایک ایسا بنایا کہ ادھر بھی اللہ نے خود ایک ٹریک دے دیا، ادھر میں بنا اور ادھر میرے لیے راستہ کھول دیا کہ افریقہ میں سوڈان سے ہم نے فری آئی سرجریز کے کیمپ لگانا شروع کیا، دارفور میں جا کے 2005 میں پہلا کیمپ ہم نے کیا۔ اب وہ جو پہلا کیمپ ہم نے کر لیا، اسی میں میرا وہ دوسرا واقعہ بھی آئے گا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ اب وہ کیمپ ایک، دوسرا، تیسرا، پھر دوسرے ملک، تیسرے ملک، ان شارٹ اس وقت تک ہم 20 افریقن ممالک میں 3.5 لاکھ
موتی کے آپریشن کی سرجریز کر چکے. 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ ماشاء اللہ. یہ ملینز آف ڈالرز کا کہاں سے آئے, کیسے آئے, واللہ نہیں پتا. صرف $5,000 قاضی حسین احمد صاحب سے لے کے میں نے اس کا کام وہاں سے شروع کیا. صرف 5,000. وہ بھی کتنے بابرکت ثابت ہوئے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد کتنے آئے, کتنے لگے. 25 آئی اسپیشلسٹ ہم صومالیہ میں بنا چکے ہیں ماشاء اللہ. اس پورا کورس شروع کیا WHO کے ساتھ مل کے. ہمیں تو یہ لمبی کہانی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب وہ جو دوسرا تجربہ ہے نا وہ اہم ہے کہ اسی دارفور میں بیٹھے تھے سرجریز کر کے تھکے ہوئے اور آرام کر رہے تھے. میرے ساتھ مصر کے ڈاکٹر بھی تھے, خالد الدیب جو آج کل قطر میں آج انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی. بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آرام کر رہے ہیں اور تھوڑی کھانا شانا کھا کے پھر ہم نے سرجری شروع کرنی ہے. تو دروازہ ناک ہوا, زمین پہ ہمارے بستر لگے ہوئے تھے, باہر سے دروازہ ناک ہوا, دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ہمیں نظر آیا کہ ایک بوڑھیا ہے جو ہے نا لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ رہی ہے اور آنکھ پہ پٹی بھی ہے. تو سچی بات ہے سرجن ہوتے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید آپریشن ٹھیک نہیں ہوا, وہ ڈنڈا لے کے آ رہی ہے. تو آ کے وہ اس نے عربی میں کہا, تو وہ خالد الدیب تو اردو سمجھتے تھے, عربی سمجھتے تھے. تو وہ پوچھے تھے کہ جن لوگوں نے میرا آپریشن کیا نا وہ کون ہے. تو خالد الدیب میرے طرف دیکھتے تھے ڈرتے ڈرتے, جی کہتے ہم میں نے. تو اتنا سننے کے بعد اس نے صرف ایک جملہ کہا اور چلی گئی. اس نے کہا کہ آپ لوگ جنتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں سوچتا تھا کہ یہ اللہ نے جو راستہ دیا ہے بالکل دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری لوگ دے رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ 2 واقعات ٹھیک کافی ہیں آج کے. ہاں بہت شکریہ آپ کا. یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب جو بھی لوگ خدمت کے سفر سے وابستہ ہوتے ہیں, اکثر لوگ نیگیٹو لوگ بھی ہیں دنیا میں, نیگیٹو تبصرے کرتے ہیں کہ لوگ اپنی فیم کے لیے, لوگ دنیا میں سفر کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اس حیثیت میں ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جانا چاہیں کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ تو اللہ نے آپ کو اس خدمت کے سفر کے ساتھ جوڑا, ایک ذریعہ بنتا ہے, اور آپ خدمت کے جذبے کے ساتھ لوگ عیاشی کرنے, لوگ جو ہے وہ اپنی چھٹیوں کو ان میں گزارنے جاتے ہیں. تو یہ ایک ویسے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اپنے نفس کی جو پروموشن ہے, اپنی جو پروموشن ہے کہ میرا نام آ جائے, اس کو انسان اس سفر میں کیسے روک کے رکھ سکتا ہے خدمت کے سفر میں. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا انسان کو دیکھ رہی ہے, تو وہ جو اندر انسان کی بار بار میں اس کو پکارتی کہ تیرا نام لیا جائے, تیرا جھنڈا لگے, لوگ تیرے بارے میں باتیں کریں, اس چیز کو کیسے دبایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ آپ نے اہم سوال کیا ہے, اور یہ ڈیٹریمنٹل ہے. مجھے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر یہیں پہ نام بھی مل جائے, یہیں پہ جناب لوگ واہ واہ بھی کرنے شروع ہو جائیں, اور جہاں کے لیے ہم کر رہے ہیں وہاں کے لیے کچھ بچے ہی نہ. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. بالکل. اور کوشش تو میری سچی بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیا سے بھی دور رہوں فلاں فلاں, لیکن خود تقاضے بھی اس کے ہوتے ہیں بالکل کہ بھی نہ کرو تو پھر کام نہیں ہو سکتا, کام کیسے چلے گا. اس میں بیلنس رکھنے کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ, اللہ یعنی یہ نہ ہو کہ یہیں پہ آپ اللہ ہمیں کہے کہ ہاں جی تمہیں تو نام و نبوت چاہیے تھا, تمہیں تو ہو گیا تھا نا. وہ مثال بھی حضور نے حدیث میں بتائی ہے, اللہ سب کو بچائے. اور اپنے نیتوں کو بھی بار بار صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے, مسلسل کسی بھی وقت شیطان گمراہ کر سکتا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں وہ بڑا مشہور منور حسن صاحب کا وہ جملہ جو ہے نا وہ بڑا وائرل ہوا, اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی اس حوالے سے کہ انسان دین کا کام بھی کرے, خدمت کا کام بھی کرے, اسٹیج کے اوپر آ کے تقریر بھی کرے, لیکن اسے شہرت کی چاٹ نہ لگے. وگرنہ جس آدمی کو یہ بیماری لگ جائے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ ایک محاسبہ ہے, اپنے نفس کا ایک جائزہ ہے جو ہر صبح و شام اس کو کرنا ہے. کہیں پر دل میں خیال آ بھی گیا کہ یار لوگ تو میری بڑی تعریف کریں, تو فوراً رجوع کرنا, اللہ سے معافی مانگنی کہ اللہ میں دنیا میں اجر نہیں لینا چاہتا, میں آخرت میں اجر لینا چاہتا ہوں. ہمیں بھائی سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے انسان کے اندر نا, دونوں طرح کی. یہ کہنا جی کہ مجھے تو بالکل دل ہی نہیں کرتا جی کہ میرا نام لوگ جانتے ہو, یہ تو غلط بات ہے, بالکل غلط ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جنگ جاری ہو کہ آپ اس کا مقابلہ کریں, اس جذبے کو, اصل اجر اسی چیز کا ہے, امتحان بھی وہی ہے, اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور جو طریقہ بھی ہو. ورنہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. سچی بات ہے کہ ہم نے دنیا بھی نہ بنائی ہو, بالکل سو کارڈ دنیا میں اس کا یعنی خدمت کی نظر کر دیا سارا کچھ, مطلب اس کی نہ چارٹ ہے نہ طلب. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اس سے کا شکر ہے کہ بالکل اس سے اپنے آپ کو خالی رکھا ہوا ہے.
تو لیکن اگر آگے بھی کچھ نہ گیا تو یہاں بھی خالی ہاتھ وہاں بھی خالی ہاتھ تو گھاٹے کا تو یہاں کا خالی ہاتھ ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں, گزر گئی ہے زندگی, لیکن وہاں کا خالی ہاتھ تو قابل برداشت نہیں. وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. بس اس کے لیے تو اپنے ساتھ ایک جنگ جاری کرنی پڑتی ہے اور استغفار کرنا چاہیے اور اللہ ہی اس سے بچائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے گھر کے اندر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, آپ کے گھر میں جب آپ اتنا سفر کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو گھر والے تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں بھی کچھ وقت دیں, گھر پہ بھی رہا کریں, یا یہ بھی ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا, یہ کم از کم ایک میسج جانا چاہیے جی. یہ آپ کے گھر والا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسا ماڈل بنے ہیں ان کے سامنے, بالکل آپ نے ان کی تربیت کیسے کی. الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. ماشاء اللہ, سارے حافظ قرآن آپ نے بتایا, ماشاء اللہ. ان کو قرآن کی طرف لگایا, میں خود حافظ قرآن نہیں ہوں. اللہ میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے, لیکن میں نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ٹھیک ہے ان کے لیے جائیدادیں نہیں بنائی, لیکن الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہے, ڈاکٹر بھی بنے ہیں, انجینئر بھی بنے ہیں, اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں, تابعدار بھی ہیں, ہر لحاظ سے اچھے ہیں. اور میرے اصل سپورٹر تو وہ ہیں ماشاء اللہ, اور میری بیگم میری سپورٹر ہے ماشاء اللہ, کہ وہ مجھے انکریج کرتی ہیں. اب میں ادھر بیٹھا ہوں, ادھر سے کوئی گلے شکوے کی بات نہیں ہے, سنبھالا ہوا سارے معاملات پیچھے, میرے خیال رکھا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے طبیعت کیسی ہے, کیسے چل رہے ہو. ماشاء اللہ. تو ابھی میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ میں نے دنیا نہیں بنائی, دنیا کسی اور وہ جو مال وال ہے اس کے حساب سے, ادروائز تو میری دنیا بڑی اچھی ہے. میری الحمدللہ اچھی اولاد ہے, صالح اولاد, بہویں اتنے شاندار ملی ہیں, الحمدللہ بچے ہیں, الحمدللہ, تو گھر میں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ, تو ادھر بھی بہت کچھ دیا ہوا اللہ نے, الحمدللہ. تو یہی مجھے پسند بھی ہے الحمدللہ. یہ صرف یہ نہیں, اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اطمینان کہاں پر ہے, آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ دنیا میں آپ کو دیتا ہے, آپ اسی طرح بچوں کو اور بیگم کو ان سب کو چونکہ ساتھ بالکل ہر وقت ساتھ رکھا ہے اس معاملے میں. آئی کیمپس میں پاکستان میں جب جاتا تھا تو ساتھ میرے بچے بھی ہوتے, ماشاء اللہ, وہ ان کی سیر ہو جاتی تھی, میں اپنے کیمپ کر لیتا. بلکہ میں وہ آپ نے مجھے تصویر دکھائی, آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں پاکستان میں, انہوں نے فلسطینی سکارف پہنے ہوئے ہیں, ہاتھوں پہ فلسطین کی وہ مہندی لگا رہے ہیں, تو بچوں کو وہاں پہ بھی آپ نے پورا ایک انوائرمنٹ دیا اور سمجھایا کہ یہ کاز ہے, ایک مقصد ہے, اس کے لیے ہم نے عید کا دن بھی اسی انداز میں گزارنا ہے. تو یقیناً وہ بھی پھر اگر میں یہاں تھا تو وہاں وہ بھی اسی طرح اسی جذبے میں تھے, اسی شوق کے. اور ہر بچے نے, چاہے ہمارا سب سے چھوٹا اگر کوئی بچہ میرے پوتے پوتی میں دیکھیں تو وہ 1 سال کی بچی ہے نا, اس کے نام پر بھی اس کی ماں نے فلسطین کے لیے فنڈ کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے, تاکہ یہ ایک صدقہ ہو, سب کچھ ہو, پورا ایک جذبہ ہے. ایک اور پہلو پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا خیالات کا اظہار کریں کہ پاکستانی جو ایک کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر, اور پھر اس کے نمائندے پوری دنیا میں موجود ہیں, یہ جو چیریٹی کے کام میں, خیرات کے کام میں پاکستانی قوم کا کنٹریبیوشن ہے, آپ اس کو یعنی پاکستانی قوم کو کیا کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ میں تو بطور خاص یہاں پہ مصر میں آ کے حیران ہوا کہ دنیا بھر سے جتنی این جی اوز آتی ہیں اس میں سے کسی کا سی ای او پاکستانی ہے, فاؤنڈر پاکستانی ہے, اس کے بورڈ ممبرز میں پاکستانی ہے, اس کے یعنی کسی نہ کسی پہلو میں پاکستانی نکل آتا ہے. تو چاہے وہ عرب آرگنائزیشنز ہیں, افریقن آرگنائزیشنز ہیں, ایشین آرگنائزیشنز ہیں, امریکہ سے ہیں, افریقہ سے ہیں, یا یورپ سے ہیں, پاکستانی ہر ایک کے اندر موجود ہیں. تو یہ خاص اللہ نے اس قوم کو ایک ابھی اتفاق سے جو سوال آپ نے کیا تو میں فوراً سوچنا شروع ہو گیا. میری دونوں سالیاں جو ہیں نا, میری بیگم کی 2 بہنیں, دونوں کینیڈا میں ہوتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں ماشاء اللہ, اور وہاں پہ بچ سیٹل ان, اور وہ خدمت کے ساتھ بھی اور تعلیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. تو ان کی آج ہی مجھے ایک میسج فارورڈ ہوا ان کا, میری بیگم نے کیا کہ کسی نے ایک مضمون لکھا ہے, ان کا نام میں نہیں لوں گا, بڑا اچھا مضمون ہے چیریٹی کے حساب سے, لیکن لب لباب اس کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر غربت ہے اور بڑے وہاں پہ بھوکے ہیں لوگ کروڑوں, تو ان کو کھانا کھلانے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. فلسطین کے لیے تو لوگ باقی لوگ کر رہے ہیں, بہت کر رہے ہیں, اور بہت اچھا مضمون تھا. اس کو میں اس کا نہیں, آخر میں اس پہ لکھا ہوتا, لیکن آپ کسی کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں نا. تو میں نے جواب میں یہ لکھا کہ مجھے ان کا آخری جملے سے پورا اتفاق ہے. جی. اب میں یہ سوچ رہا تھا, اس میں ان کے الفاظ تھے کہ آپ پوری جناب قوم جو ہے وہ زور لگائے, پاکستان سے آپ 4-5 ملین ڈالر جو ہے نا ان کے اکٹھے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا اس سے, جبکہ اور 60 ملین پتہ نہیں کینیڈا نے بھیجا, فلانا نے بھیجا. تو میں نے کہا جی آپ کی معلوم, میں نے ان سے نہیں کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
کہ ان کی معلومات کتنی. اچھا ہاں، اس سے جو بقیہ چیریٹی ہوتی ہے اس پہ اثر پڑے گا, وہاں پہ بھوکے لوگ رہ جائیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم یہ مہم چلا رہے تھے اس والی فلسطین کی, وہ بہت زیادہ ہم نے چلائی بھی نہیں ہے, خود بخود لوگ پیسے دے. بالکل. تو میں بار بار اپنے سٹاف سے پوچھتا تھا کہ بھئی وہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے 30,000 یتیم بچوں کی کفالت, 30,000 بیواؤں کی, 3,000 وہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, بالکل, اور ہر سال ہم ہاسپٹلز ہیں 2.5 ارب روپے تو اس کے ہم نے ہر سال اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. جو ہاسپٹل چل رہے ہیں 9 ارب روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں, پانی کے پروجیکٹس ہیں, تو اس کا چیک کر کے مجھے بتاؤ, ہر ہفتے بات مجھے وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, خاص طور پہ رمضان میں جب مہم چلتی ہے. ہر دفعہ مجھے کہا گیا کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے, اسٹیبل ہے, وہ بھی الحمدللہ, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ 10% اس میں رائز ہی آئے گا, کمی نہیں آئے گی. اچھا, تو وہ مجھے اطلاع ہے کہ وہ کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے. اور یہ جو محترمہ کہہ رہی تھی کہ 4-5 ملین اکٹھے کر لیں گے, 4-5 ملین نہیں ہے, تو بہت بڑی رقم ہے. 10 ملین تو خرچ کر چکے ہیں, بہت بڑی رقم ہے. 10 ملین تو ہم خرچ کر چکے ہیں. بالکل, اس کے پیچھے بھی بہت رقم. بالکل. بلکہ ڈاکٹر صاحب, ہم ناروے کے اندر جب فنڈ ریزنگ کرتے ہیں مختلف مساجد میں, مختلف کمیونٹی کے مساجد میں جاتے ہیں, تو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے جو رسپانس ہوتا ہے, اور ہر موقع پہ, چاہے ترکی کا مسئلہ ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, برما کا مسئلہ ہو, پاکستان میں فلڈ کے اوپر انہوں نے بے بہا, تو باقی نیشنلٹیز کی بنسبت پاکستانی قوم کے اندر میں نے تو یہ فیل کیا کہ اللہ نے خاص جذبہ پیدا کیا دوسرے کی مدد کا. اللہ کرے کہ ہماری قوم بھی اسی طرح سے ایک قوم بن سکے کہ وہ دوبارہ دنیا کے اندر ان قوموں میں شامل ہو جو ترقی یافتہ ہے, اور اس کا اصل حسن اور خوبصورتی دنیا کو نظر آئے. بس قسمتی سے ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا نظام ہے, ہمارے لوگ اوپر جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, اس وجہ سے شاید ہم وہ نہیں کر پا رہے جو اصل میں ہمارا پوٹینشیل ہے اور جو ہمارے اندر ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری قوم بھی جو ہے وہ سائڈ پہ چلے. آخر میں ڈاکٹر صاحب, میں بطور خاص, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے جو ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں, وہ ہمارا ٹارگیٹڈ یورپین پاکستانی کمیونٹی ہے, تو اس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, اور بطور خاص اس خدمت کے سفر میں ان کو ہم سفر کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی میسیج ان کے لیے ہو تو؟ دیکھیں, پہلے ایک تو آپ سے جو پہلا سوال کر رہے تھے, کسی حد تک آپ نے جواب بھی دیا, اس کو بھی ساتھ میں لا لیں میری بات میں. تو ہماری قوم جو ہے نا, وہ ایک, اس کو میں کہتا ہوں گروئنگ نیشن ہے, کہ اس میں ینگس کی تعداد زیادہ ہے, ینگسٹر بہت زیادہ ہے. بالکل, 67% جو ہے انڈر 30 ہے. بالکل, اور 240 ملین ہماری 24 کروڑ لوگ بستے ہیں, اور میجورٹی اس میں سے ینگس کی ہے. جذبے وہ ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, کہ خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل, ہمیں جب مہم چلتی ہے تو بھیک مانگنے والا بھی آ کے ڈال رہا ہوتا ہے, اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. بالکل, تو اس کا مطلب جذبے بھی ہیں, کمٹمنٹ بھی ہے, ینگ بھی ہیں, گروئنگ نیشن بھی ہے, قوت ساری موجود ہے. اللہ کرے کوئی ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ جو ان کو رستہ دکھا دے, ڈائریکشن دے دے, تو پاکستان جو ہے ایک دم پھر دوبارہ عروج کی طرف اور ترقی کی طرف. کوئی شک والی. بالکل. جو ڈائسپورا ہے اس کی, جو پورے یورپ میں بھی ہر جگہ, ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کا ملک بہت پیارا ہے. آپ کسی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, آپ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں, اس محبت کو قائم رکھیے, کبھی بھی مایوس نہ ہوں. اللہ سے امیدیں رکھیں, ہمارے ملک نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے. اور آپ جتنا بھی ڈائسپورا باہر ہے, آئیں, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں ہمارے ساتھ, الخدمت کے ساتھ ہاتھ میں لائیں. ہم انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے, کیونکہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں, یوتھ کو ایڈریس کر رہے ہیں. ابھی ہمیں صاحب ہم نے 1 ملین یوتھ کو ایڈریس کرنے کا پروگرام بنایا ہے. والنٹیئرز کو ان کی ٹریننگ کریں گے, والنٹیئر اکیڈمی بنا رہے ہیں, ان کو ڈائریکشن دیں گے. ہم گرین اینڈ کلین پاکستان بنا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ان اچھا, وہ مزے کی بات ہے, جیسے ہم نے یہ کام شروع کیا, یہ یونیورسٹیوں کے اور کالجز کے بچے, ان کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ آگے اپنا آ کے خرچ کرتے ہیں, اور آگے بڑھ کے ہماری ڈائریکشن اپنی جیب سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور میرا پوری دنیا کے اندر جو پھیلے ہوئے پاکستانی ہیں کہ مایوسی کو اٹھا کے پرے پھینکیں. بالکل, آئیے جناب, ایک ایسی تنظیم موجود ہے جو اس شعبے میں بالکل عوام میں سے ہے, اور عوام ہی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں, اور اس کے نتیجے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. تو یہ سب کو دعوت ہے, آئیے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, بسم اللہ کریں. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا. بطور خاص آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کے اس سماعت کا بہت شکریہ.
اور ڈاکٹر صاحب کا جو آخری پیغام ہے یورپ کے پاکستانیوں کے لیے، وہ لازماً آپ الخدمت کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس سفر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ حامد فاروق، قاہرہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔